بس یہی اسلام ہے. اسی مسجد کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے چلے جانا ہے. خبردار اگر تم نے دین کی بات کی اور حکومت کی بات کی اور اقتدار کی بات کی، وہ اسی میں دبا رہا. مدرسے کا ایک کمرہ ہے، دوسرا بناؤں گا، پھر تیسرا بناؤں گا، پھر پہلی منزل، پھر دوسری منزل، پھر آگے چل سسٹم چلتا جا رہا. میں چلا گیا، میرا بیٹا آ گیا، وہ چلا گیا، میرا پوتا آ گیا، نسل در نسل. امام چلا گیا، بیٹا امام ہے، اس کا بیٹا امام ہے. یہ نسل در نسل چلتے 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 اسی میں اسلام کو قید کیا ہوا ہے. ذکر قلبی ہے، خفیہ اخفا ہے، سر ہے، روح ہے، نفس ہے، سلطان الاذکار ہے، مراقبہ ہے، مشاہدہ ہے، مکاشفہ ہے، دربار پہ جانا ہے، سارا کچھ اسی میں لگا رہو. یہ اس سے باہر ہی نہ نکلے. قادری ہے 10 سبق، چشتی ہے 13 سبق، سہروردی ہے 9 سبق، شاذلی ہے 42 سبق. وہ صرف اسی میں ان کو لگا رہو. لنگر پکائے جائیں، مرید بدھائے جائیں. اور علامہ اقبال نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، لیکن ان کی بات سنے کون؟ مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح آہ گاہی میں، مختتر کر دو انہیں مزاج خانقاہی میں. بس اسی میں لگے رہیں. ان پر کڑی نگاہ رکھو کہ یہ دین کو تخت پہ لانے کی بات نہ کریں. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. جاہلیت راہبانہ. تیسرا ما بعد الطبی نظریہ رہبانیت پر مبنی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا اور یہ جسمانی وجود انسان کے لیے ایک دارالعذاب ہے. انسان کی روح اس قفس عنصری میں دراصل ایک سزا یافتہ قیدی کی حیثیت رکھتی ہے. لذات و خواہشات اور تمام وہ ضروریات جو اس جسمانی تعلق کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتی ہیں، دراصل اس قید خانے کے طوق و سلاسل ہیں. انسان اس دنیا اور اس کی چیزوں سے جتنا تعلق رکھے گا اتنا ہی گندگی سے آلودہ ہوگا اور اسی قدر مزید عذاب کا مستحق بن جائے گا. نجات کی صورت اس کے سوا کوئی نہیں کہ اس زندگی کے بکھیڑوں سے قطع تعلق کیا جائے، خواہشات کو مٹایا جائے، لذات سے کنارہ کشی کی جائے، جسمانی ضروریات اور نفس کے مطالبات کو پورا کرنے سے انکار کیا جائے. ان تمام محبتوں کو جو دنیاوی اشیاء اور گوشت و خون کی رشتہ داریوں کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں دل سے نکال دیا جائے، اور اپنے اس دشمن یعنی نفس و جسم کو مجاہدات و ریاضات کے ذریعے سے اتنی تکلیفیں دی جائیں کہ روح پر اس کا تسلط قائم نہ رہ سکے. اس طرح روح ہلکی اور پاک صاف ہو جائے گی اور نجات کے بلند مقامات پر اڑنے کی طاقت حاصل کر لے گی. یہ نظریہ بجائے خود غیر تمدنی یعنی اینٹی سوشل نظریہ ہے، مگر تمدن پر یہ متعدد طریقوں سے اثر انداز ہوتا ہے. اس کی بنیاد پر ایک خاص قسم کا نظام فلسفہ بنتا ہے جس کی مختلف شکلیں ویدانتزم، مانویت، اشراقیت یعنی نیو پلیٹونزم، یوگ، تصوف، مسیحی رہبانیت اور بدھزم وغیرہ ناموں سے مشہور ہیں. اس فلسفے کے ساتھ ایک ایسا نظام اخلاق وجود میں آتا ہے جو بہت کم ایجابی یعنی پازیٹیو اور بہت زیادہ بلکہ تمام تر سلبی یعنی نیگیٹو نوعیت کا ہے. یہ دونوں چیزیں مل جل کر لٹریچر، عقائد، اخلاقیات اور عملی زندگی میں نفوذ کرتی ہیں، اور جہاں جہاں ان کے اثرات پہنچتے ہیں وہاں افیون اور کوکین کا کام کرتے ہیں. پہلی دونوں قسم کی جاہلیتوں کے ساتھ اس تیسری قسم کی جاہلیت کا تعاون عموماً 3 صورتوں سے ہوتا ہے. نمبر 1، راہبانہ جاہلیت انسانی جماعت کے نیک اور پاک باز افراد کو دنیا کے کاروبار سے ہٹا کر گوشۂ عزلت میں لے جاتی ہے اور بدترین قسم کے شریر افراد کے لیے میدان صاف کر دیتی ہے. بدکار لوگ خدا کی زمین کے متولی بن کر آزادی کے ساتھ فساد پھیلاتے ہیں اور نیک لوگ اپنی نجات کی فکر میں تپسیا کیے چلے جاتے ہیں. نمبر 2، اس جاہلیت کے اثرات جہاں تک عوام میں پہنچتے ہیں وہ ان کے اندر غلط قسم کا صبر و تحمل اور مایوسانہ نقطہ نظر پیدا کر کے انہیں ظالموں کے لیے نرم نوالا بنا دیتے ہیں. اسی وجہ سے ہمیشہ بادشاہ، عمرہ اور مذہبی اقتدار رکھنے والے طبقے اس راہبانہ فلسفہ و اخلاقی اشاعت میں خاص دلچسپی لیتے رہے ہیں اور یہ خوب آرام سے ان کی سرپرستی میں پھیلتا رہا ہے. تاریخ میں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ امپیریلزم، سرمایہ داری اور پاپائیت سے اس راہبانہ فلسفہ و اخلاق کی کبھی لڑائی ہوئی ہو. نمبر 3،
جب یہ راہبانہ فلسفہ و اخلاق انسانی فطرت سے شکست کھا جاتا ہے تو کتاب الحیل کی تصنیف شروع ہو جاتی ہے۔ کہیں کفارے کا عقیدہ ایجاد ہوتا ہے تاکہ دل کھول کر گناہ کیا جا سکے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ جائے، کہیں ہوس رانی کے لیے عشق مجازی کا ہیلہ نکالا جاتا ہے تاکہ دل کی لگی بجھا بھی لی جائے اور تقدس بھی جوں کا توں قائم رہے، اور کہیں ترک دنیا کے پردے میں بادشاہوں اور رئیسوں سے سانٹ گھانٹ کی جاتی ہے اور روحانی امارت کا وہ جال پھیلایا جاتا ہے جس کی بدترین مثالیں روم کے پاپاؤں اور مشرقی دنیا کے گدی نشینوں نے پیش کی ہیں۔ یہ تو اس جاہلیت کا معاملہ اپنی ہم جنس بہنوں کے ساتھ ہے، مگر انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں جب یہ گھس آتی ہے تو کچھ اور ہی گل کھلاتی ہے۔ خدا کے دین پر اس کی پہلی ضرب یہ ہوتی ہے کہ یہ دنیا کو دارالعمل، دارالامتحان اور مزرعۃ الآخرہ کی بجائے دارالعذاب اور مایا کے جال کی حیثیت سے آدمی کے سامنے پیش کرتی ہے۔ نقطہ نظر کے اس بنیادی تغیر کی وجہ سے آدمی یہ حقیقت بھول جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں خدا کے خلیفے کی حیثیت سے مامور ہے۔ وہ یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ میں یہاں کام کرنے اور دنیا کے معاملات کو چلانے نہیں آیا ہوں، بلکہ گندگی و نجاست میں پھینکا گیا ہوں جس سے مجھے بچنا اور دور بھاگنا چاہیے۔ میرے لیے صحیح پوزیشن یہ ہے کہ میں یہاں نان کوآپریٹو کی طرح رہوں اور ذمہ داریوں کو قبول کرنے کی بجائے ان سے کنارہ کروں۔ اس تصور کے ساتھ آدمی دنیا اور اس کے معاملات پر سہمی ہوئی نگاہ ڈالنے لگتا ہے اور بار خلافت کو سنبھالنا تو درکنار، بار تمدن کو بھی اپنے سر لیتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اس کے لیے پورا نظام شریعت بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ عبادات اور اوامر و نواہی کا یہ مفہوم بالکل ساقط ہو جاتا ہے کہ یہ حیات دنیا کی اصلاح اور فرائض خلافت کی انجام دہی کے لیے تیار کرنے والی چیزیں ہیں۔ برعکس اس کے آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ عبادات اور چند خاص مذہبی اعمال اس گناہ زندگی کا کفارہ ہیں، بس انہی کو پورے انہماک سے ٹھیک ناپ تول کے ساتھ انجام دیتے رہنا چاہیے تاکہ آخرت میں نجات حاصل ہو۔ اس ذہنیت نے انبیاء کی امتوں میں سے ایک گروہ کو مراقبہ و مکاشفہ، چلہ کشی و ریاضت اور اوراد و وظائف، احزاب و اعمال، سیر مقامات اور حقیقت کی فلسفیانہ تعبیروں کے چکر میں ڈال دیا اور مستحبات و نوافل کے التزام میں فرائض سے بھی زیادہ منہمک کر کے خلافت الہیہ کے اس کام سے غافل کر دیا جسے جاری کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے تھے۔ حاشیہ نمبر 1، اعمال سے مراد عملیات ہیں جن سے بڑھ کر بے عملی کی کوئی صورت انسانی ذہن آج تک ایجاد نہیں کر سکا۔ نمبر 2، مقامات ارضی نہیں بلکہ مقامات روحانی۔ نمبر 3، مثلاً وحدت الوجود۔ اور دوسرے گروہ میں تقشف، تعمق فی الدین، غلو، موشگافی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ناپ تول اور جزیات کے ساتھ غیر معمولی اہتمام کی بیماری پیدا کر دی، حتیٰ کہ ان کے لیے خدا کا دین ایک ایسا نازک آبگینہ ہو گیا جو ذرا ذرا سی باتوں سے ٹھیس کھا کر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان بیچاروں کا سارا وقت بس اسی دیکھ بھال کی نظر ہونے لگا کہ کہیں کچھ اونچ نیچ نہ ہو جائے اور یہ شیشے کا برتن جو سر پہ رکھا ہے کھیل کھیل ہو کر نہ رہ جائے۔ دین میں اتنی باریکیاں نکل آنے کے بعد ناگزیر ہے کہ جمود، تنگ خیالی اور کم حوصلگی پیدا ہو۔ ایسے لوگوں میں کہاں یہ قابلیت باقی رہ سکتی ہے کہ نگاہ جہاں بین سے انسانی زندگی کے بڑے بڑے مسائل پر نظر ڈالیں، دین کے عالمگیر اصول و کلیات پر گرفت حاصل کریں اور زمانے کی ہر نئی گردش میں دنیا کی امامت و رہنمائی کے لیے مستعد ہوں۔